اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو محبت سے پکارنا چاہا تو کہا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جو خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جو چادر اڑھانے والی ہیں۔ اس ہستی کو جس ہستی کے بارے میں خود رسول اللہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس لوگوں سے سوال کیا اور کہا، اے لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ انسانوں میں بہترین جد کس کے ہیں؟ بہترین نانا اور نانی اور بہترین دادا اور دادی کس کے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہمیں تعلیم دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بہتر جد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر کوئی جد ہو سکتی ہیں؟ یا رحمت للعالمین سے بہتر کوئی جد ہو سکتے ہیں؟ کیا ابو طالب سے بہتر کوئی جد ہو سکتے ہیں؟ کیا فاطمہ بنت اسد سے بہتر کوئی جد ہو سکتی ہیں؟ امیر المومنین، خاتم النبیین، جنت النار، ساقی کوثر کے روئے عرش پر کوئی مسلمان نہ تھا سوائے میرے علی کے، محمد کے اور خدیجۃ الکبریٰ کے، جو خدیجۃ الکبریٰ جو ایمان کل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جد، اپنی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم جانتے ہو خواتین میں اول المسلمات جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے اعمال سے، اپنے ارکان سے حق کو اور ایمان کو ثابت کیا۔ میری جان قربان سید الساجدین پر جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے نسبت کو لوگوں کے سامنے کب بیان کرتے ہیں؟ جب دربار یزید میں شام میں کھڑے ہو کر اسلام کی فتح کا ایک ایسا خطبہ دیتے ہیں کہ جس سے ہر باطل پر ہر ہستی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ تو اس مقام پر سید الساجدین فرماتے ہیں کہ میں خدیجۃ القراء کا بیٹا ہوں۔ میری جان قربان نبی کے اس فرمان پہ کیا فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے اتنا نفع نہ بخشا جتنا مال خدیجۃ الکبریٰ نے مجھے نفع بخشا۔ رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میں کبھی بھی 23 سال کے عرصے میں اسلام فتح یاب نہ ہو کر پاتا اگر مال خدیجہ اور ایثار خدیجہ اور ذوالفقار علی ابن ابی طالب نہ ہوتی۔ جو کام خیبر و خندق میں علی ابن ابی طالب نے کیا، وہی کام ملکہ اور شعب ابی طالب میں مال خدیجۃ الکبریٰ نے کیا۔ اسی لیے فرمایا، کسی نے مجھے اتنا نفع نہ بخشا جتنا مجھے فائدہ اور نفع اور برکت مجھے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بخشا۔ اسی لیے رسول فرماتے ہیں کہ کہاں ہے خدیجہ جیسا اور کون ہو سکتا ہے خدیجہ جیسا؟ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مقام خدیجہ یہ ہے کہ اہل بیت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقام ام المومنین اماں ہیں۔ سب باتوں کو چھوڑ کر جناب خدیجہ خود حق کی طرف آئیں، خود سبقت لی، پہل کی ہے۔ اپنی انا، اپنی دولت، اپنا سوشل اسٹیٹس، ہر چیز کو فراموش کر کے اپنے لیے جب دیکھا کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی شک نہیں ہے، میرے لیے خاتم الانبیاء ہیں، تو انہوں نے خود حق کا پیغام بھیجا۔ آج شب وفات ہے بی بی کی، میں آج ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ بی بی خدیجہ جو کہ ملکہ عرب، جن کا کارواں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جس کا سرا نہیں ملتا تھا، وہ رسول اللہ کے ساتھ کتنی ڈٹرمن کھڑی رہیں، مستقل کھڑی رہیں، ہر معاملے میں ساتھ دیا کہ جب آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کا وقت وفات نزدیک ہے تو آپ نے اپنی جگر گوشہ فاطمہ زہرا سے بیان کیا کہ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، میں جانتی ہوں کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، اور وقت رخصت مجھے صرف ایک بات کا خیال آتا ہے کہ میرے پاس کفن کا، میرے پاس آخری لباس کا کوئی انتظام نہیں ہے،
اور مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس گھاٹی میں کہ میں آپ کے بابا سے کفن کا سوال کروں، لہٰذا میرا پیغام آپ لے کر جائیے اور بتائیے کہ ماں کس حال میں ہے۔ آپ یقین جانیے جب آپ جنت المعلیٰ، جہاں پر شعب ابی طالب، قبر جناب ابو طالب اور قبر مطہر جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، آج بھی وہ گھاٹی ویسی ہی موجود ہے۔ ملکہ عرب کہاں اور وہ گھاٹی کہاں؟ ایک جانب ہاجرہ کی سعی تھی اور دوسری جانب جناب فاطمۃ الزہرا کی سعی تھی۔ وہ صفا اور مروہ میں جناب ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی اور یہ چھوٹی سی کمسن خاتون جنت خدیجہ اور محمد کے درمیان دوڑ لگا رہی ہے، پیغام لے کر جاتی ہے، اپنی سعی کرتی ہے۔ جب پیغام دیتی ہیں تو رسول اللہ اپنے تن سے کرتا اتار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری جانب سے آپ کی والدہ کے لیے کفن ہے۔ اور جب رسول اللہ اپنا کفن پیش کرتے ہیں، میں یہاں یہ بات ضرور بیان کروں گی، کفن جو بطور لباس دیا گیا وہ رسول اللہ کی جانب سے تھا، رحمت للعالمین کی جانب سے تھا، جس کے ہاتھوں میں دیا گیا، جس کے ہاتھوں میں خدیجہ تک پہنچا وہ سید النساء العالمین تھی، اور وہ کفن بی بی تک پہنچا۔ اور جب جناب فاطمہ زہرا وہ کفن لے کر گئیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے رکھا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور فرمایا کہ دنیا کے مال میں سے اس سے بہتر مال کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا کی نشانی میں سے اس سے بہتر نشانی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر ذات راہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہترین بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ جب بی بی فاطمہ اپنے بابا کے پاس آئیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو الہی کفن سے نوازا جائے، لہٰذا ان کے لیے آسمان سے اللہ نے کفن بھیجا اور شان خدیجۃ الکبریٰ اور زیادہ بلند ہوئی اور زیادہ فضیلت میں اضافہ ہوا۔ اس طرح رحمت للعالمین سیدۃ النساء العالمین کے ہاتھوں سے رب العالمین کا ہدیہ اور تحفہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچا۔ یہ تاریخ عالم انسانیت وہ واحد ہستی ہیں جن کو دو کفن، وہ بھی ایک کفن اللہ کی جانب سے اور ایک کفن رسول اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا ہو، اور وہ دنیا سے اتنا بہترین زادِ راہ لے کر گئی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جس کو دنیا میں پروردگار عالمین نے ایسی ذات دی ہے، عزت دی ہے، اسے خدا محشر میں بھی عزت سے نوازے گا، اور جو اسلام کا پرچم وہ میدان حشر دست علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا، اور خواتین میں وہ لاحل دست جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ان کو یہ امتیاز اور خاص فضیلت عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ دعا گو کلثوم زہرا۔ کا سلطان خدیجہ